أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. دعائے قنوت کے پیغامات جو عید کی نماز میں جو قنوت پڑھا جاتا نا، آپ نے دیکھا نا عید کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس میں ایک دعائے قنوت ہے. وہ دعا پہلی میں 5 تکبیریں ہیں، یعنی وہ 5 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری میں 4 تکبیریں، یعنی کل 9 دفعہ یہ دعا پڑھائی جاتی ہے. میں صرف اس کا ترجمہ یا یہ کہیے ترجمہ بھی نہیں، صرف اس دعا کے جو مفہوم اور جو پیغامات ہیں کوشش کرتا ہوں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی. کہ دیکھیے کہ نماز عید، جب انسان نماز عید پڑھتا ہے اس کے بعد اس میں مختلف سورہ ہم کے بعد 2 سورہ ہیں مختلف پڑھنے کے لیے، اعلیٰ و شمس ہے، اس کے بعد پھر قنوت ہے، اور پہلی رکعت میں 5 مرتبہ وہ قنوت پڑھا جاتا ہے. قنوت کر کے رکوع میں جاتے ہیں، پھر دوبارہ قنوت ہے، نہیں رکوع تو ایک ہی دفعہ ہے، یعنی اللہ اکبر، پھر رکوع میں پھر قنوت ہے، پھر اللہ اکبر، پھر قنوت ہے، یعنی اس میں 5 مرتبہ قنوت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں 4 مرتبہ وہ قنوت ہے، یعنی 9 مرتبہ کل وہ دعا پڑھائی جاتی ہے. کہ جس کا مفہوم ہے، مختصر مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس دعا کے موضوع کیا کیا ہے. یوں سمجھ لیے دعا عید کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کی جو قنوت ہے، اس قنوت کے اندر جو دعا ہے اس کا مفہوم یا اس کے موضوعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہ دیکھیے پہلی چیز ہے اس میں جب انسان اقرار کرتا ہے کہتا ہے کہ پروردگارہ تو مالک ہے، تیری بڑائی ہے، بزرگی ہے، اور تیری بخشش ہے، تو مالک بخشش ہے. یعنی پہلا جملہ کیا کہنا ہے، پہلا مفہوم کیا ہے، خدا تو مالک ہے، تو مالک ہے، تو جو ہے وہ تیری بزرگی ہے، بڑائی ہے، اور اس کے بعد تو مالک بخشش ہے، یعنی بخشنے والا تو ہے. یعنی انسان پہلی دعا مانگ رہا ہے، اس میں 2 جملے ہیں مفہوم، خدا تو تیری بزرگی ہے، بڑا ہے، بدتر ہے، اور اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد ہے کہ پروردگارہ تو مالک بخشش ہے، یعنی تو بخشنے والا ہے. یعنی انسان یہ اقرار کر رہا ہے کہ پروردگارہ تو بخشنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یعنی دعا میں نہیں ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اس میں ہم جو دعا پڑھتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں. اگر اس کی تشریح کی جائے گی تو اسی طرح تشریح میں اسی طرح بیان کیا جائے گا کہ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور یہ بخشش تیرے لیے روب ہے، دبدبہ ہے. پھر آتے ہیں، پھر دوسرا جملہ جو ہے تو مالک درگزر ہے، یعنی تو معاف کرنے والا ہے، یعنی ایک صفت ہے خدا کی معاف کرنے والا. یعنی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کرو. جناب موسیٰ، خداوند عالم نے جب جناب موسیٰ سے کلام کیا، مختلف گفتگو ہوئے، ایک مقام پر وہاں پر ایک جملہ یہ ہے کہ خداوند متعال جناب موسیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے، نبی سے کہتا ہے، جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ جب لوگوں سے خطا ہو اور لوگ جب تمہارے پاس معافی طلب کرنے آئے تو تم انہیں معاف کر دو، انہیں معاف کر دو. کیوں؟ اس کی دلیل کیا دی خدا نے کہا اس لیے کہ جب تم سے خطا ہوتی ہے تو ہم بھی تو تمہیں معاف کر دیتے. دیکھا آپ نے، یعنی خدا اپنے نبی سے کہہ رہا ہے معاف کرو. ایک صفت ہے. ہم اپنے معاشرے میں اگر اس چیز کو لے کر آ جائیں، معاف کرنے کی صلاحیت ہو، تو کتنے ایسے مسئلے جو ختم ہو جائیں گے. آپ دیکھیے گا ہمارے پاس جو سب سے بڑی مشکل ہے، ہم بعض چیزیں اپنے دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بس اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو وقت آنے پہ میں نے بھی اس کے ساتھ ایسا کرنا ہے. وہ وقت کی طاق میں رہتے ہیں. خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت آ بھی گیا
ہم نے کہا بس 10 سال پرانا بدلہ تو اتارنا ہی ہے نا. 15 سال پہلے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا, ہم بھی آج ہمیں موقع ملا, آج ہم ان پہ ظلم کریں. معاف کی تو کہا معاف تو ہونا ہی نہیں ہے. تبھی وہ جناب لقمان کی میں نے ایک دفعہ نصیحتیں جو پیش کی تھی اس میں یہی تھا کہ 2 چیزوں کو یاد رکھو اور 2 چیزوں کو بھول جاؤ. اس میں یہی تھا کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تو اسے بھول جاؤ. یعنی کوئی تم پر اذیت کرے, تم اگر بھول کرے, تم پہ ظلم کرے تو اسے بھول جاؤ. کیوں؟ اس کی شاید وجہ یہ رہی ہوگی کہ انسان اپنے دل میں اگر لے کے بیٹھ گیا تو کبھی بھی اس کو موقع ملے گا. جو تمہارا, اس کا یہ جملہ تھا, جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس سے بھول جاؤ, جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو اسے بھول جاؤ. یہ 2 چیزیں تھیں. تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ انسان معاف کرے. اپنی زندگی کے اندر ایک معافی تلافی انسان معاف کر دے. کسی سے خطا ہو گئی تو اسے معاف کرے گا تو زندگی میں اچھی طرح زندگی گزرے گی اور انسان کے دل میں جو کینہ ہے وہ بھی نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد ہے تو مالک پناہ ہے, یعنی تیری پناہ ہے. اور اس کے بعد ہے تو پردہ پوشی, اور تو مالک پناہ اور پردہ پوشی ہے. یعنی تو پناہ خدا کے لیے انسان دعا کرتا ہے پروردگار ہم تیری پناہ میں آ جائیں. اور اس کے بعد خدا جو ہے وہ کس گناہوں سے, انسان کے گناہوں سے جو پردہ پوشی کرتا ہے وہ پروردگار عالم ہے. اتنے گناہ کرنے کے باوجود خداوند عالم اس کے گناہوں کو اظہار نہیں کرتا, اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے, پوشیدہ رکھتا ہے. خدا تو جو ہے وہ گناہوں کا چھپانے والا ہے. ایک روایت پیش کی تھی پہلے بھی, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. کہ جس میں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک اس میں 3 صفتیں نہ ہوں. ایک صفت اللہ کی ہو, ایک صفت اس کے رسول کی ہو, اور ایک صفت اس کے رسول کے وصی کی ہو. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. اب دیکھیے امام رضا علیہ السلام نے کون سی صفت کا انتخاب کیا. ویسے تو اللہ کی بہت ساری صفت ہیں. سوال یہ کہ 3 صفتیں یہ مومن میں ہونی چاہیے تو اس کا ایمان تکمیل ہوگا. اور بھی بہت ساری صفتیں ہیں, اس روایت میں 3 صفتیں بیان کی. نمبر 1 اللہ کی. اب سوال ہے کہ اللہ کی تو بے شمار صفتیں, کون سی صفت کا انتخاب کیا ہے امام رضا نے کہا جس طرح اللہ دوسروں کے عیبوں کو چھپاتا ہے مومن بھی دوسروں کے عیبوں کو چھپائے. ہاں اب آپ دیکھیں ہم تو اس کا برعکس کرتے ہیں. ابھی کسی کا عیب پتہ چلا, اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر نہیں پہنچا سب کو پتہ چل گیا. آج کل تو واٹس ایپ اور یہ بھی بہت آسان ہے. دیکھیں عیبوں کو چھپانے کا کام کرنا ہے. خدا کی ایک صفت ہے کہ عیب چھپاؤ. خدا جس طرح مومن کے عیب چھپاتا ہے, ایک مومن دوسرے مومن کے عیب کو چھپائے گا. خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے عیب کو بیان کریں. اچھا اب یہاں پر غلط فہمی نہ ہو, ایک اور نقطہ بیان کرتے جاؤں کیونکہ بات آدھی نہ رہ جائے. رشتے کے معاملے کے اندر اس چیز کا خیال یہ نہیں کرنا. اگر خدا نہ خاصا کوئی آپ سے کہتا ہے کہ وہ فلاں کا لڑکا ہے, آپ کو پتہ ہے اس میں عیب ہے, آپ نے کہا عیب, مولانا نے تو کہتا ہے عیب بتانا صحیح نہیں ہے, تو یہاں پہ عیب نہیں بتانا چاہیے. یہاں پہ بتانا چاہیے. ہاں بتانا ضروری ہے. ہاں واجب ہے. اسی طرح کوئی لڑکی ہے, آپ سے کسی نے کسی کے متعلق پوچھا, کسی لڑکی کے متعلق پوچھا, آپ کو پتہ ہے کہ مثال کے طور پہ خدا نہ خاصا کسی کوئی عیب ہے اس کے اندر, تو آپ نے نہیں کہا کہ ہاں یہ تو روایت میں ہے کہ عیب کسی کے نہیں بتانا چاہیے. تو یہ مورد دوسرا مورد ہے, اس لیے اس کو میں خاص بیان کر رہا ہوں کہ جہاں خاص ہے روایت میں اور فقہ مسائل میں بھی کہ وہ موارد کہ جہاں پر عیب بیان کرنے چاہیے وہ کون سے موارد ہیں. جیسے کھلم گناہ. ایک مثال دے دوں, ایک عورت بے حجاب ہے, اگر ہم کہیں کسی سے کہ فلاں عورت بے حجاب ہے تو یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ کھلم کھلا بے حجاب ہے, یہ گناہ نہیں ہے. کسی سے اگر اس عیب کا ذکر کریں, عیب ہے, برائی ہے, لیکن وہ کھلم کھلا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک جس میں سے ایک وہ کھلم. اب آ جائیں وہ عیب. اچھا اب یہاں پر خدا نخواستہ اس لڑکی میں کوئی اگر عیب ہے تو آپ نے وہاں پر اسی کو بیان کرنا, یہ نہیں کہ پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیں, یہ بھی نہیں کریں. صرف موضوع یہ بیان کرنا تھا تاکہ زیادہ طولانی نہ ہو کہ ایک جس طرح اللہ میں یہ خصوصیت ہے. معصوم نے فرمایا کہ اللہ جس طرح
مومن کے عیبوں کو چھپاتا ہے اسی طرح مومن بھی دوسرے کے عیبوں کو پوشیدہ رکھ کے چھپاتا ہے. یہ روایت یہاں پہ ختم ہو گئی. اس روایت کی صرف میں نے توضیح دی کہ اگر شادی کا کوئی ایسا مورد آتا ہے رشتے کا کہ جہاں کوئی عیب ہے تو وہاں انسان اس کو ضرور بتائے. بس آ جاتے ہیں روایت کا دوسرا حصہ. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پہلی صفت اللہ کی ہونی چاہیے, دوسری صفت اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کی بھی بہت ساری صفتیں. کون سی خاص صفت ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا؟ امام رضا نے فرمایا جس طرح اللہ کے رسول کا اخلاق بہت اچھا تھا, مومن کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. تیسری صفت رسول کے وصی کی ہونی چاہیے. ایک اللہ کی ہو گئی, ایک رسول کی, ایک اس کے رسول کے وصی. کہ جس طرح اللہ کے جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو وصی, اللہ کے جو نبی ہیں پیغمبر اسلام, اس کے جو وصی ہے اس کی ایک صفت ہونی چاہیے. اس کے وصی کی کیا صفت ہے؟ کہا کہ جس طرح اس کے وصی کے پاس صبر تھا مومن کے پاس بھی صبر ہونا چاہیے. تو تین صفتیں امام رضا علیہ السلام نے بیان کی کہ مومن میں تین صفت ہونی چاہیے, ایک اللہ کی, ایک اس کے رسول کی, ایک اس کے وصی کی. یہاں سے گفتگو ہماری شروع ہوئی تھی کہ انسان جس طرح اللہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے مومن بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے. پھر اس کے بعد ہے اس دعائے قنوت کا رسول خدا کی کیا اخلاق. میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس واسطے سے جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے نا, مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا. میں تجھے اس عید کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں, تجھ سے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کہ تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا. اس کے بعد پھر جملہ ہے کہ تو آج رحمت نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کی آل پر. اور دیکھیں یہ دعائے قنوت میں پڑھایا جا رہا ہے کہ اس طرح انسان خدا کی بزرگی, خدا کی بڑائی, خداوند متعال کا اقرار, بخشش, درگزر, پھر خدا کی پناہ, پھر اس کا خدا جس طرح پردہ پوشی کرتا ہے, گناہوں کو چھپاتا ہے خدا سے واسطہ دے کر. پھر اس کے بعد خدا یہ کہ آج رحمت نازل فرما حضرت محمد پر اور ان کی آل پر. پھر اس کے بعد ہے اور داخل کر مجھے ہر اس نیکی میں جس میں داخل کیا تو نے سرکار محمد کو اور ان کی آل کو. یعنی آپ دیکھیں دعا انسان کیا مانگ رہا ہے کہ خدا, یعنی دعا میں کیا ہے کہ پروردگارہ مجھے اس چیز میں داخل کر کے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود پڑھے محمد علیہ محمد, کہ اس داخل کر مجھے ہر اس نیکی میں جس میں تو نے حضرت محمد کو اور ان کے آل کو داخل کیا. یعنی انسان یہ دعا مانگ رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے اور دور کر دے مجھے ہر اس بدی سے, برائی سے جس سے دور رکھا تو نے محمد کو اور اس کے آل کو. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں خداوند متعال سے کہ پروردگارہ ہمیں اس چیز میں داخل فرما کہ جس میں تو نے محمد اور آل محمد کو داخل کیا, اور ہر اس برائی سے دور رکھ کہ جس برائی سے تو نے محمد کو اور آل محمد کو دور کیا. پھر آئیے تیری رحمتیں ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر صلی اللہ تیری رحمتیں ہوں اس پر حضرت محمد پر اور ان کے آل پر. اس کے بعد ہے میں سوال کرتا ہوں اب آخری جملہ ہے. یہ چند جملے تھے دعا کے کہ اس دعا سے یعنی اس کے پیغامات کہہ لیں, اس دعا کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس دعائے قنوت کے جو عید کی نماز میں جو قنوت پڑھا جاتا ہے, میں سوال کرتا ہوں ہر اس بھلائی کا جس کا سوال کیا تجھ سے تیرے نیک بندوں نے.
یعنی کیا کہہ رہا ہے خداوند؟ یعنی اس دعا میں جملہ ہے کہ میں سوال کرتا ہوں خداوندہ، میں سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ پروردگار سوال کا اس کا کہ جس کا سوال کیا تجھ سے تیرے خاص نیک بندوں نے. یعنی جملہ واضح ہے. یعنی ہم کہیں خداوندہ میں اس چیز کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس سے تیرے نیک بندوں نے جس سے سوال کیا. جو تیرے نیک بندوں نے جس سے جو سوال کیا میں وہ سوال کرتا ہوں. یعنی دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں. میں سوال کرتا ہوں ہر اس بھلائی کا، نیکی کا، کہ جس کا سوال کیا تجھ سے تیرے نیک بندوں نے، اور پناہ لیتا ہوں تیری جس سے پناہ چاہیے تیرے نیک بندوں نے. یعنی بہت ہی آسان جملوں میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دوں. یعنی ہم خدا سے دعا قنوت کے اندر یہ دعا مانگنے پروردگارہ کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ سوال جو تیرے نیک بندوں نے کیا، جو تیرے خاص بندے، جو نیک بندوں نے تجھ سے سوال کیا، وہ سوال میں کرتا ہوں. اور میں پناہ چاہتا ہوں، میں بھی پناہ چاہتا ہوں وہ پناہ جو تیرے خاص بندوں نے چاہی ہے. تو یہ دعا قنوت کا مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. درود پڑھے محمد و آل محمد.